محترم دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کا امر لینا ہے تو کبھی حکم پورا کرنے میں عہدہ رہ گیا، ساری تجارت کی چھٹی ہوتی نظر آتی ہے۔ اللہ کے امر کو لیتا ہے تو سب کچھ جاتا ہوا نظر آتا ہے، اور اگر اللہ کے امر کو چھوڑتا ہے تو سب کچھ آتا نظر آتا ہے۔ مقابلہ ڈال دیا ہے۔ فرمایا، یا علی اعطیتک خمسۃ الاوشاۃ اعلمک خمس کلمات تنفعک فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا، اے علی بتا کیا چاہتا ہے، تجھے 5000 بکریاں دوں یا تجھے 5 کلمے سکھاؤں؟ میرے محترم دوستوں، یہ مقابلہ کیوں ڈالا؟ داماد ہیں اور ایسے نواسوں کے باپ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں ریحانتی، میری ٹہنیاں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ سبزے کو دیکھ کر آنکھ کو ٹھنڈک ہوتی ہے، سبزے کو دیکھ کر آنکھ کو ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ریحانہ کہتے ہیں تر و تازہ ٹہنی کو۔ جیسے اس کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، اس لیے کہا ریحانتی۔ اور ان کی چیخ و پکار کی آواز کانوں میں آ رہی ہے کہ میرے نواسے رو رہے ہیں بھوک کی شدت میں، اور بیٹی کے گال پچکے ہوئے اور آنکھیں اندھر کو دھسی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ میری بیٹی فقر و فاقہ کا شکار ہو چکی ہے اور بیمار ہے۔ بیٹی کو پوچھنے آتے ہیں، ساتھ میں عمران بن حسین ہیں۔ فرمایا، بیٹی اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہے۔ تو بیٹی کیا کہتی ہے، یا رسول اللہ ما عیت مستر وجہی، میرے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ میں چہرے کو چھپا سکوں۔ محترم دوستوں، یہ گھر میں حال ہے، چہرہ کتنے کپڑے سے چھپ جائے گا؟ ایک آدھا گز کپڑا گھر میں نہیں ہے کہ جس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے چہرے کو چھپا سکیں عمران سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مونڈے سے چادر اٹھائی، اندر جا کر دی، بیٹا یہ اوپر لے لو چادر۔ اوپر لی، آپ اندر آئے۔ فرمایا، بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درد، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانی نے کمر توڑ دی اور آنسو نکل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ کہا، بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا ہے، باپ بھی بھوکا ہے اور بیٹی بھی بھوکی ہے۔ اور یوں کہا، اے بیٹی، میرے رب نے کہا تھا بطحا کے پہاڑ سونا بنا دوں، مکے کے پہاڑ سونا بنا دوں۔ میں نے کہا، یا اللہ مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے، یا صفراء یا بیضاء غرّی غیری، اے سونا، اے چاندی، کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے نہیں دھوکہ دے سکتے، کسی اور کو دھوکہ دے۔ میرے رب نے تو کہا تھا
لیکن اے میری بیٹی میں نے کہا نہیں، اے میرے اللہ میں نہیں سونا چاندی لیتا، ایک دن بھوکا رہوں گا، تیرے سامنے گریہ وزاری کروں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا، تیرا شکر ادا کروں گا۔ اور کہا اے فاطمہ تو کیوں گھبراتی ہے، تو خوش ہو جا، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ میرے محترم دوستوں، کیا فرمایا؟ کہا کہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تجھے اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ بس خوش ہو گئی اور گلے سے لگایا، اور جو فاطمہ رضی اللہ عنہا پھوٹ پھوٹ کر روئیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتار دیا کہ تسلی دے دے فاطمہ کو، ہم نے اس کو جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ محترم دوستوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول کہ جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح، جنت میں ایک چمک اٹھے گی سورج کی طرح۔ تو جنت والے داروغہ رضوان سے کہیں گے کہ اے رضوان، ہم نے تو سنا تھا کہ جنت میں سورج کی چمک نہیں ہے۔ کیا سنا تھا؟ ہم نے سنا تھا کہ جنت میں سورج کی چمک نہیں ہے، پھر یہ چمک کیسی؟ آواز آئے گی، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکرا رہے، یہ ان کے دانتوں کی چمک سے روشنی ہوئی ہے، مقابلہ کر ڈالا۔ اے علی کیا لیتا ہے؟ بیٹی کی بھوک سامنے ہے، علی کی بھوک سامنے ہے، بیٹی کی بھوک سامنے ہے، علی کی بھوک سامنے ہے، سخت سردی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشانی میں ٹہل رہے ہیں۔ فرمایا یا علی ما اخرجک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک نے گھر سے نکال دیا، بیٹھا نہیں جاتا، تڑپ بھوک کی، یہ 5 بول تیرے لیے 5000 بکریوں سے بہتر ہے۔ یہ 5 بول تیرے لیے 5000 بکریوں سے بہتر ہے۔ مقابلہ ہے یہ، اور جو اس مقابلہ میں اتر کر اللہ کے امر کو پکڑ لے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ امت اللہ کی سفیر ہے، دکانیں چلانے نہیں آئے ہم میرے بھائیوں، کاروبار چلانے نہیں آئے، بیوی بچوں کے پیٹ پالنا ہمارا مقصد نہیں، حکومتیں وزارتیں چلانا ہمارا مقصد نہیں، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا ہمارا مقصد نہیں، ہمارا مقصد تو ہر حال میں اللہ کے امر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے بھی زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔